نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا. محترم ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے روبرو سورہ توبہ کی آخری آیات میں سے ایک آیت پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے. اس رسول کا یہ حال ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو رسول کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں بہت زیادہ حریص ہے، اور وہ اہل ایمان پر مشفق اور مہربان ہے. محترم ساتھیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 اہم اور عظیم صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. پہلی صفت یہ بتائی گئی کہ نبی وہ ہے کہ جب نبی کی امت تکلیف میں آتی ہے تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے، امت پریشان ہوتی ہے تو نبی کو پریشانی ہوتی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امت کی تکلیف نبی کی تکلیف ہے، امت کا غم نبی کا غم ہے، امت کا رنج نبی کا رنج ہے، امت کا دکھ نبی کا دکھ ہے. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ذرا سی بھی تکلیف میں دیکھتے آپ بے چین ہو جاتے، پریشان ہو جاتے. یہ آپ کی اہم صفت ہے. آپ کبھی بھی یہ نہیں چاہا کرتے تھے کہ میری امت کو دشواری ہو، میری امت کو تکلیف ہو، میری امت پریشانی میں مبتلا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں چاہا، بلکہ آپ دیکھیں گے اس کے حوالے سے کئی ایسی دلیلیں ملتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت ساری تعلیمات دی ہیں جس کے بارے میں آپ چاہتے تھے کہ امت پر فرض کر دی جائے، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں فرض کیا گیا کہ کہیں میری امت کو تکلیف نہ ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ. اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا، اگر میری امت کو تکلیف نہ ہوتی تو میں اپنی امت کو یہ حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک ضرور کر لیا کریں، لیکن دشواری ہو سکتی تھی امت کو، اس لیے نبی نے اس کا حکم نہیں دیا. ہاں اگر کوئی 5 وقتہ نمازوں میں مسواک کرتا ہے
مستحب عمل ہے، کر لینا چاہیے، لیکن اس کو اللہ کے نبی نے فرض قرار نہیں دیا، حکم نہیں دیا، صرف اس لیے کہ کہیں میری امت تکلیف میں نہ آ جائے۔ تو معلوم ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تکلیف میں اپنی تکلیف محسوس کرتے تھے، اور وہ مشہور روایت، مشہور حدیث ہم بارہا سنتے ہیں، خاص طور پر رمضان کی مناسبت سے، کہ رمضان کا مہینہ تھا، صحابہ کرام مسجد میں جمع تھے، تاک رات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ سارے صحابہ کو جماعت سے نماز پڑھائی۔ پہلا دن تھا وہ، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، قیام اللیل، سارے الفاظ الگ الگ ہیں لیکن نماز ایک ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے تہجد کی نماز جماعت سے پڑھائی، صحابہ کرام جو موجود تھے انہوں نے نماز پڑھی۔ میرے بھائیوں، دوسرا دن آیا، صحابہ کرام کی تعداد میں اور اضافہ ہو گیا، تعداد بڑھ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بھی نماز جماعت سے پڑھائی۔ پھر اس کے بعد تیسرا دن یا چوتھا دن آیا، صحابہ کرام جن کو نہیں معلوم تھا ان کو بھی معلوم ہو گیا، اور پورے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے، مسجد پوری کھچا کھچ بھر گئی۔ میرے بھائیوں، جب مسجد کھچا کھچ بھر گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اندازہ ہو گیا، آپ باہر نہیں نکلے نماز پڑھانے کے لیے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ نبی اب باہر آئیں گے، اب ہمیں نماز پڑھائیں گے، لیکن کوئی اللہ کے نبی باہر نہیں آ رہے تھے۔ ہوا یہ کہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے کے پاس پہنچ کر فَتَنَحْنَحَ لِيُخْرِجَ إِلَيْهِمْ، دروازے کے سامنے جا کر کھنکھارنے لگے، آوازیں نکالنے لگے کہ نبی باہر آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے۔ بعد میں کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ گزرنے کے بعد باہر آئے، صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی ہم انتظار میں تھے، آپ آئے نہیں نماز پڑھانے کے لیے، کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، انی خشیت ان تفرض علیکم، اے میرے صحابہ، میں تمہارا ذوق بندگی اور عبادت جب دیکھا مجھے ڈر ہو گیا، میں گھبرا گیا، پریشان ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کا یہ ذوق بندگی رب ذوالجلال دیکھے اور یہ نماز میری امت پر فرض کر دے، اس وجہ سے میں باہر نہیں نکلا۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی صفت ہے کہ ہمیں اور آپ کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی بہت ساری تعلیمات ہیں جو نبی چاہتے تو تھے کہ امت کرے، لیکن امت کو تکلیف ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، اس لیے نبی نے اس کا حکم نہیں دیا اور تخفیف کر دی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عزیز علیہ ما عنتم، دوسری صفت بیان فرمائی، حریص علیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری صفت یہ بیان ہوئی کہ اپنی امت کو فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں، خیر اور بھلائی پہنچانے کے حوالے سے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے کہ میں کیا کروں، کیسے کروں کہ میری امت کو فائدہ پہنچ جائے، میری امت کو خیر پہنچے، بھلائی پہنچے۔ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں رہا کرتے تھے، اور آپ نے اس کے نمونے بھی چھوڑے، جیسے کہ مشہور روایت ہے، آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو دنیا میں ایک دعا دی جاتی ہے اور وہ دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، یعنی اس دعا کے ذریعے نبی جو بھی مانگے گا اللہ اسے عطا کرے گا، قبول کرے گا۔ آپ آگے فرماتے ہیں فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، رسول آئے، سارے لوگوں نے اپنی اپنی دعا کو دنیا ہی میں استعمال کر لیا، یعنی دعا کرنے میں جلدی کر لی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے، تاکہ اس دعا کے ذریعے میں اپنی امت کے حق میں سفارش کر سکوں۔ میرے بھائیوں، غور طلب بات ہے، حریص علیکم، ہمیں فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا ہے
کیا نبی کے لیے دنیا میں دوسرے غم نہیں تھے، تکلیفیں نہیں تھی، دوسرے حوالے نہیں تھے؟ سب کچھ تھا، لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے، اپنی ساری امت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا ہے، اور کل قیامت کے دن اسی دعا کے سہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں سفارش کریں گے۔ حریص علیکم، فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں اس قدر آپ بے چین رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ مائدہ کی تلاوت ہو رہی ہے، سورہ مائدہ آپ پڑھ رہے ہیں، اور اس آیت پر پہنچتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اس آیت پر پہنچے، آپ رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں؟ کیا لکھا ہے اس آیت میں؟ کیا پیغام ہے اس آیت میں؟ کیا باتیں ہیں اس آیت میں؟ اے اللہ، اگر تو عذاب دے گا، یہ دراصل عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جملے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اللہم ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ اے اللہ، اگر تو عذاب دے گا تو تجھے پورا حق حاصل ہے کہ تو عذاب دے دے، کیونکہ تیرے ہی بندے ہیں، لیکن اے اللہ اگر تو بخش دے گا، تو معاف کر دے گا، تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، تیرے خزانے میں اللہ کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس آیت کو پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور آپ کو پتا ہے ساری رات تہجد کی نماز میں اسی ایک آیت کو آپ بار بار پڑھتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سب پتا تھا، لیکن پھر بھی جبریل امین کو بھیجا، جبریل آئے علیہ السلام، اور آ کر پوچھا اے اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے، آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے بھیجا ہے دریافت کرنے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جبرائیل، دیکھو میں نے عیسیٰ کی دعا پڑھی ہے، ان کو اپنی امت کی فکر ہے۔ اے جبرائیل، میں بے چین اس لیے ہوں، میں پریشان اس لیے ہوں کہ کل قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہم امتی، اللہم امتی، میری امت کے حق میں کیا فیصلہ اللہ کرے گا، میں اس لیے رنجیدہ ہوں، پریشان ہوں، کبیدہ خاطر ہوں۔ جبرائیل گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، سارا واقعہ سنایا، اللہ نے خوشخبری دے کر بھیجا اور کہا جاؤ میرے نبی کو سنا دو۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی آپ خوش ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کی امت کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا فیصلہ کرنے والا ہے کہ اللہ اس فیصلے سے اے نبی آپ کو راضی کرے گا، آپ کو خوش کرے گا، آپ کو ناراض ہونے نہیں دے گا۔ یعنی کل قیامت کے دن آپ کی امت کے حق میں جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ بہت بہتر فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور اس کو اگر مزید سمجھنا ہے تو ہم سورہ حج کی ابتدائی آیتیں پڑھیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ایک ہلکی سی منظر کشی کی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بیان کی گئی کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام سے خطاب کرے گا اور کہے گا اے آدم، اپنی ذریت میں سے، اپنی نسل میں سے ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کر لو، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر! پیارے نبی صحابہ کو سنا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا قیامت کے دن کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنتی ہوگا۔ آپ نے دیکھا صحابہ کے چہرے پر مایوسی چھا گئی، صحابہ پریشان ہو گئے، تو نبی نے کہا اے میرے صحابہ پریشان نہ ہو، کل جو 999 جہنم میں جانے والے ہیں ان میں کی اکثر تعداد یاجوج ماجوج کی ہوگی، اور اے میرے صحابہ جو میرے رب نے جنت بنائی ہے اس جنت کے اللہ تعالیٰ 4 حصے کرے گا، 1/4 میری امت داخل ہوگی جنت میں۔ صحابہ کو تھوڑا اطمینان ہوا، پھر آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے رب سے امید ہے میری امت 1/3 ہوگی جنت میں۔ صحابہ کو اور اطمینان ہوا، پیارے نبی نے اور آگے بڑھ کر کہا نہیں میرے صحابہ سنو، میرے رب سے مجھے پوری امید ہے کہ رب نے جو جنت بنائی ہے آدھی جنت، نصف جنت میری امتیوں سے بھری ہوگی۔ اللہ اکبر!
صحابہ خوش ہو گئے اور نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے فکر کی ہے۔ نبی اپنے زمانے میں رہ کر کے یہ فکر کر رہے ہیں، ہم تو اس وقت تھے بھی نہیں۔ اور صرف امت مسلمہ نہیں، صرف مسلمان امت نہیں، دنیا کے ہر انسان کے بارے میں نبی نے فکر کی ہے، پریشانی اٹھائی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، آج دنیا والوں کو نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کیسے تھے، رحمت للعالمین تھے، انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والے تھے، اتنا درد رکھتے تھے آپ امت کے تئیں۔ لیکن بعض نادان ہمارے بھائی جو اللہ کے نبی کی سیرت کو نہیں جانتے، نبی کے کردار کو نہیں جانتے، نبی کے اخلاق کو نہیں جانتے، نبی کی قربانیوں کو نہیں جانتے، تو آج نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے وہ دریغ نہیں کرتے۔ جو چاہے زبان پہ جو بھی آیا، دل میں آیا، نبی کے خلاف بول دیا، زہریلے الفاظ استعمال کر دیے۔ جبکہ اگر غور کرو تو تمہارے لیے بھی ہمارا نبی تڑپا ہے، رات بھر ہر امتی کے لیے پریشان ہوا ہے، ہر امتی کے لیے رات بھر روئے ہیں۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والوں کے لیے روئے ہیں، اور ایسا تڑپے، ایسا روئے کہ اللہ کو بھی رحم آ گیا، اللہ کو بھی ترس آ گیا، اور آسمان سے آیت اللہ نے بھیج دی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی کیا کر رہے ہیں آپ؟ کتنا تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو، کتنا پریشان کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے اگر یہ لوگ ہدایت نہیں پا سکے، اگر یہ ایمان نہیں لا سکے تو آپ اپنی جان کو ہلاک کر لو گے۔ اللہ تعالیٰ آیت بھیج دیا۔ میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے، حریص علیکم، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے بہت زیادہ فکر مند تھے۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے، آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم نبی رحمت کی امت رحمت بن کر دنیا والوں کو دکھائیں۔ ہمارے نبی رحمت تھے، ہم میں کا ہر فرد نبی رحمت کی امت رحمت بن کر دنیا والوں کو دکھائے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا رویہ، ہمارا سلوک، ہمارا کردار، ہمارا بزنس، ہمارا کاروبار، ہماری جاب، سب کچھ ہمارا جو ہے سراپا رحمت ہو جائے، اور ہم دنیا والوں کے سامنے یہ پیغام پیش کریں اپنے کردار سے کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے رحمت تھے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے، اور فکر مند رہا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس بارے میں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، اور حالات جو کچھ چل رہے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہے، نبی کے کردار کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آخری جملہ جو ہے یا آخری ٹکڑا آیت کا وہ رہ جائے گا، اس لیے میں اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لوں۔ اللہ نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ اہل ایمان پر شفیق تھے، مہربان تھے، مومنوں کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا کردار بڑا انوکھا ہوا کرتا تھا۔ یعنی یہ پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، ہمیں بھی اس طرح کا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان پر شفیق اور مہربان تھے۔ ارے اہل ایمان تو اہل ایمان، اہل توحید تو اہل توحید، مسلمان تو مسلمان، کفار پر بھی آپ مہربان تھے، مشرکوں پر بھی آپ مہربان تھے۔ وقت نہیں ہے کہ اس کا حوالہ دیا جائے، بس بات اہل ایمان کی ہے تو اس کی مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایسے صحابی ہیں جو بیچارے کمزور تھے مالی اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی ان کا خاندان کوئی بہت اونچا نہیں تھا، غریب تھے، اور گاؤں دیہات کے رہنے والے صحابی تھے۔ اپنے گاؤں سے سبزی ترکاریاں لے کر آتے اور مدینے کے بازار میں بیچا کرتے تھے، اور نبی کے مہمان بھی ہوا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے بھی لایا کرتے تھے۔ ہفتہ عشرہ گزار کر جب اپنے گاؤں جانے لگتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں
تحفے دے کر بھیجتے اور پھر رخصت کرنے کے لیے مدینے سے باہر آتے. بہرکیف آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان الظاہر بادیتنا ونحن حاضروہ کہ ظاہر ہمارے دیہاتی ہیں اور ہم ان کے شہری ہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا, یہی ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مالی اعتبار سے کمزور, حسب و نسب کے اعتبار سے چھوٹے, اللہ اکبر, ایک مرتبہ مدینہ آ کر مدینے کے بازار میں اپنی دکان لگا کر بازار میں سامان بیچ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا, ظاہر کی نظر نہیں پڑی. نبی نے دیکھا ظاہر کھڑے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے, ظاہر نے نہیں دیکھا. نبی پیچھے سے آئے اور پیچھے سے آنے کے بعد قریب ہوئے, ظاہر کی دونوں آنکھوں کو ایسے بند کر دیا جیسے بچے آنکھ مچولی کھیلتے ہیں, ایسے نبی نے آنکھوں کو بند کر دیا. ظاہر کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے کسمسایا کہ مجھے اتنے قریب سے کس نے پکڑ لیا, تو کہتے ہیں دوسرے لمحے میں مجھے احساس ہو گیا کہ مجھ جیسے کمزور, مجھ جیسے غریب انسان کو اتنے قریب سے پکڑنے والا دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ظاہر کہتے ہیں جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے پیچھے نبی کھڑے ہیں تو میں نے حرکت کرنا بند کر دیا, خاموش ہو گیا. بس میں اپنے بدن کو پیچھے ڈھکیلنے لگا. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے نبی کائنات ہے, رحمت للعالمین ہے. آج موقع ملا ہے, اتنی قربت ہے, پھر یہ موقع میسر آئے نہ آئے, پیچھے ہونے لگے. جب پیچھے ہونے لگے نبی کو اندازہ ہو گیا کہ ظاہر نے سمجھ لیا ہے. آپ نے ہاتھ ہٹایا اور مذاق کر رہے ہیں ظاہر سے. مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں, بازار میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں میں یشتری منی ھذا الغلام, مجھ سے یہ غلام کون خریدے گا؟ کون سودا کر دیا ظاہر کا. ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, میں اپنے کھیتوں سے جو سبزی ترکاری لایا ہوں اس کو بیچو گے تو کچھ فائدہ ہو جائے گا آپ کو, مجھے بھی اس کی کیا ملے گا, میری تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے, مجھے کون خریدے گا اللہ کے نبی. آپ کہتے ہیں اے ظاہر یہ دنیا والے تمہاری قیمت نہیں جانتے, نہ جانے, ولیکن انت عند اللہ غال, لیکن یاد رکھو تم اللہ تعالیٰ کے پاس بہت مہنگے ہو, تمہاری بڑی قیمت ہے. تو میرے بھائیوں کہنا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان پر مہربان ہوتے تھے, تو لہذا ہم کو بھی یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھیں اللہ ایسی صفتیں ہمارے اندر ہی پیدا فرما دے. اللہ ہمیں نبی رحمت کی امت رحمت بننے کی سعادت نصیب فرما دے. اللہ ہم سب کو دنیا میں عزت کے ساتھ رکھنا, خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر کی رب الحدیث. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا لا يذكركم ويستجيب لكم ولذكر الله أكبر.